اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چلیے جی صاحب بسم اللہ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى أن قال اخرجي أيتهما النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق۔ یہ روایت ہم نے کافی پڑھ لی تھی تو ہم آخر میں تھے، توجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، کہ اگر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ گناہگار ہے، برا آدمی ہے، تو قال، اس کے لیے حکم ہوتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، او گندی روح نکل جا، کانت فی الجسد الخبیث، جو کہ ایک گندے جسم میں تھی، اخرجی ذمیمتن، نکلو مذمت کی حالت میں، وابشری بحمیم وغساق، تمہارے لیے خبر ہے، بشارت ہے کھولتے ہوئے پانی کی، وغساق اور پیپ کی، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور عذابوں کی، فلا یزال یقال لہا ذلک حتی تخرج، یہ بات اس کو مسلسل کہی جاتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ نکلتی ہے، ثم یعرج بہا الی السماء، پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، فلا یفتح لہا، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، فیقال، کہا جاتا ہے کہ من ھذا، یہ کون ہے، فیقال فلان، تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثۃ، بری روح کے لیے جو ہے وہ کوئی ترحیب نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں، کانت فی الجسد الخبیث، کہ جو گندے جسم میں تھی، ارجعی ذمیمۃ، لوٹو مذمت مذموم ہونے کی حالت میں، فإنها لا تفتح لک ابواب السماء، تمہارے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، فیرسل بها من السماء ثم تصیر الی القبر، تو اس کو آسمان سے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے اور وہ گندی روح جو ہے وہ قبر میں لوٹ جاتی ہے۔ توجہ صاحب توجہ، چلیے۔ وبه قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة فإذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کی موت کو کسی علاقے میں کر دیتے ہیں تو او ثبتہ الیہا الحاجۃ، تو اس کی ضرورت اس شخص کو اس علاقے میں لے آتی ہے، فاذا بلغ اقصى اثرہ، جب وہ اپنے آخری قدم پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کی موت ہونی ہوتی ہے، تو قبضہ اللہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، فتقول الارض یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ زمین کہے گی ربی ھذا ما استودعتنی، اے پروردگار یہ وہ ہے جو آپ نے میرے پاس کیا رکھا تھا، امانت رکھا تھا۔ جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ جی۔ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ فقيل له يا رسول الله، عرض کیا گیا اللہ کے رسول، كراهية لقاء الله في كراهية الموت، موت کی ناپسندیدگی میں اللہ سے ملاقات کی ناپسندیدگی ہے؟ کیا ہم تو ہر ایک جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے؟
فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتِ، موت کو تو ہر ایک ناپسند کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. قال، فرمایا انما ذاک عند موتی. توجہ جی، یہ جو بات ہوتی ہے یہ موت کے وقت کہ اذا بشر برحمت اللہ ومغفرتہ احب لقاء اللہ، کہ جب اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ کی بخشش کی، حالت نزع میں مرنے کے قریب ہے، تو احب لقاء اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. فاحب اللہ لقاء، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ، تو موت کے عالم میں پتہ چل جاتا ہے کہ میرا حشر کیسا ہوگا، میری موت کیسی ہوگی، میری قبر کیسی ہوگی. تو جب اس کو اللہ کے عذاب کا بتلایا جاتا ہے تو کریہ لقاء اللہ، تو اللہ کی ملاقات کو وہ ناپسند کرتا ہے. وکریہ اللہ لقاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت لضر تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، لضر نزل به، مالی پریشانی کی وجہ سے، جانی پریشانی کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، ارد گرد کی جو ہے تکالیف کی وجہ سے، لضر نزل به. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اگر فرمائے کہ موت کی تمنا کرنا ضروری ہو تو فَلْيَقُلْ، اس کو چاہیے کہ یوں کہیں اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے جو ہے وہ زندگی دے دے جب تک میرے لیے زندگی جو ہے وہ کیا ہے، بہتر ہے. وَتَوَفَّنِي، اور مجھے وفات دے دے اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي، اگر وفات جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ کیا ہے، بہتر ہے. استاد جی حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا، شاید کسی نے زیارت بھی کی ہو. کی کسی نے زیارت؟ ہاں جی، ہیں ساتھی موجود ہیں. تو استاد جی سے شاید میرا گمان ہے کہ شاید جتنی کتابیں ہماری کلاس نے پڑھی ہیں کسی نے نہیں پڑھی ہوں گی. سادسہ میں بھی، مبزی بھی، دیوان حماسہ بھی، متن الکافی بھی، ٹھیک ہے، اور بھی کتابیں تھیں جو سادسہ میں پڑھی، سابعہ میں پڑھی، دورے میں الحمدللہ پڑھی. حاجی صاحب آواز برداشت نہیں کرتے تھے سبق میں، ذرا سی آواز آئی جوتا پکڑا. کیفیت کا آپ کو پتہ ہے استاد جی کی حالت جو بزرگی تھی، اور جوتا پکڑا اور کلاس کے سارے طالب علموں کو ایک سرے سے شروع ہوئے. تو اچھا نہیں صاحب، آپ کو بار بار تو کہنا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، دورے کی کلاس میں طالب علم بڑے جو ہے نا ہر وقت، لیکن برکت والا تھا جوتا. اللہ تعالیٰ استاد جی کو بہت، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھی اور علمی صلاحیت جو ہے، ایسا مطالعہ میں نے کبھی کسی استاد صاحب کے سبق میں وہ باتیں نہیں سنی. بات سمجھنے کی ذرا توجہ کی ضرورت پڑتی تھی کہ لہجہ جو تھا وہ سواتی تھا، اور استاد جی کا جو مطالعہ تھا ماشاءاللہ، ایسا مطالعہ جو ہے نہیں کبھی بھی جو ہے نا اساتذہ کے سبقوں میں وہ بات جو استاد جی کا مطالعہ تھا وہ ویسے نہیں تھا. تو اس لیے صاحب توجہ کیا کریں ہیں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ذکر القبر والبلا. یہ بات جو ہے وہ قبر والبلا اور بوسیدگی کے بیان میں ہے، گلنے سڑنے کے بیان میں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الانسان الا يبلى. فرمایا کہ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، الا عظم واحد، سوائے ایک ہڈی کے، وهو عجب الذنب، اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا سرا ہے. وَمِنْهُ يُرَقَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق دوبارہ جو ہے وہ اسی سرے سے جو ہے وہ فرمائیں گے.
تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ انسان کے جسم میں جیسے دل ہے کہ خون کی روانگی میں، خون کو کنٹرول کرنے میں، تو اسی طرح ریڑھ کی ہڈی تمام اعصاب کو کنٹرول کرنے میں، انسان کے پٹھوں میں، اور اس کی تخلیق میں بھی جو آج کل کے سائنسدان جو ہے جو باتیں کرتے ہیں تو وہ ساری جزیات اسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے، وہ جتنی جینیٹیکل جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ اسی پر کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے اتنے 100 سال پہلے کہ جو سائنس آج بتلاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے علوم سے یہ بیان فرما دیا تھا کہ وَهُوَ إِلَّا عَزْمٌ وَاحِدٌ، سوائے جو ہے وہ کیا ہے، ایک ہڈی کے. چلیے صاحب. وبه قال حدثنا محمد کافی لمبی بات ہے اس موضوع پر، سائنسی اعتبار سے کافی لمبی باتیں ہیں. چلیں انشاءاللہ دورے کے بعد مطالعہ کیجئے گا، ٹھیک ہے. چلیے نہیں سائنسی اعتبار سے یہاں تو اتنی ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس موضوع پر جو وہ دیکھنا چاہیں. جی چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان بن عفان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر آخرت اور قبر کی جو فکر تھی کہ جب قبر پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے، یبکی اتنا روتے، حتی یبل لحیہ حتی کہ داڑھی مبارک کو ترک کر دیتے. فقیل لہو ان سے کہا گیا، عرض کیا گیا، تذکر الجنت والنار، کہ آپ دوزخ کا جنت کا ذکر کرتے ہیں، ولا تبکی لیکن اس پہ اتنا رونا نہیں آتا، وتبکی من ھذا اس سے بڑا رونا. تو قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر، بے شک قبر جو ہے، اول منازل الآخرہ، آخرت کی پہلی منزل ہے. فإن نجا منہ، جو شخص اس سے نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو بعد کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، بہت ہی آسان ہے، اس سے زیادہ راحت والی ہے، سکون والی ہے. وإن لم ینج منہ، اور اگر جس سے نجات نہیں پائی، فما بعدہ اشد منہ، تو بعد والی قبر کے بعد والی زندگی اس سے زیادہ سخت ہے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، سب سے زیادہ جو گھبرانے والا، گھبراہٹ میں ڈالنے والا منظر ہے وہ کس کا ہے، قبر کا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسير إلى القبر، فرمایا کہ میت جو ہے وہ قبر کی طرف جاتی ہے. جی. فيجلس الرجل الصالح في نیک آدمی قبره کو بٹھایا جاتا ہے، فی قبرہ، اس کی قبر میں، غير فزع ولا کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے اس کو، ولا مشغوف، اور آپ کو پتہ ہے شغاف، شغف، اس کا دل جو ہے تعلق جو ہے وہ دل کے پردے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. ولا مشغوف، کہ دل کے اندر بھی کوئی پریشانی، گھبراہٹ نہیں پہنچتی، نہ ظاہری گھبراہٹ ہے اور نہ دل میں کوئی جو ہے وہ کیا ہے، گھبراہٹ ہے. ثم یقال له، پھر اس کو کہا جاتا ہے، فیما کنتا، تیرا شمار کن لوگوں میں، فیقول، کہے گا، کنت فی الاسلام، کہ میں مسلمان تھا. فیقال له ما هذا الرجل، اسے کہا جائے کہ یہ شخص کون ہے، فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاءنا بالبینات من عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے جو ہے وہ بینات کو لے کر آئے، دلائل کو لے کر آئے. فصدقناہ، ہم نے ان کی جو ہے وہ کیا کی، تصدیق کی. فیقال له، اسے کہا جائے گا، حد رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فیقول ما ينبغی لأحد ان یری اللہ، دنیا کے اندر کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، تو ایک کھڑکی جو ہے، ایک روشن دان جو ہے، وہ جہنم کی طرف کھولا جائے گا. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، یہ نیک آدمی اس کی طرف دیکھے گا کہ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، آگ کی لپٹیں بعض کو جو ہے وہ کیا کر رہی ہوں گی، کراس کر رہی ہوں گی. فَيُقَالُ لَهُ، اسے کہا جائے گا، انظر الی ما وقاک اللہ، یہ جہنم دیکھو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ کیا کیا ہے، محفوظ کیا ہے. ثم یفرج له فرجۃ قبل الجنہ، پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی طرف جو ہے وہ روشن دان کھولا جائے گا. فینظر الی زہرتها وما فیها،
تو وہ جنت کی نعمتوں کو، اس کی رونق کو دیکھے گا، جو کچھ اس میں نعمتیں ہیں وہ دیکھے گا. فیقال لہ ھذا مقعدک، اور اسے کہا جائے گا یہ ہے آپ کا ٹھکانہ. ویقال لہ علی الیقین کنت، اسے کہا جائے گا تم یقین پر تھے. وعلیہ مت، ایمان اور یقین کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ وفات ہوئی. وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی پر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے، انشاءاللہ محدثین فرماتے ہیں اللہ کا نام برکت کے طور پر ہے، باقی آگے کے بعد تردد کوئی نہیں. رجل صالح ہے ایمان کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس وجہ سے چلیے. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوفا فيقال له فيما كنت ہاں، فيقول برے آدمی کو بھی قبر میں جو ہے وہ بٹھایا جائے گا. فزعا، وہ پریشان ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا. مشفوفا، اور اس کے دل میں گھبراہٹ جو ہے وہ داخل ہوگی. جی. فيقال له فيما كنت اسے کہا جائے گا کہ تم کون ہو. فیقول لا ادری، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. فیقال له ما هذا الرجل، تو اسے کہا جائے کہ یہ شخص کون ہے. فیقول سمعت الناس یقولون قولا فقلت، میں نے لوگوں کو سنا ایسے کہتے، میں نے بھی کہہ دیا. اور جو ہے فیفرج له قبل الجنہ، اس کے لیے جنت کا روشن دان کھولا جائے گا. فینظر الی زہرتها وما فیہا، وہ جو ہے جنت کی رونق کو، اس کی جو ہے وہ دیکھے گا، اس کی نعمتوں کو دیکھے گا. فیقال له، اس کو کہا جائے گا انظر الی ما صرف اللہ عنک، دیکھو اس کی طرف. اگر تم نیک اعمال کرتے، اللہ نے تمہیں یہاں ٹھکانہ دینا تھا. تمہاری بدی کی وجہ سے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جو ہے اس سے ہٹا دیا ہے. ثم یفرج له فرجۃ قبل النار، پھر جو ہے دوزخ کی طرف اس کے لیے روشن دان کھولا جائے گا. فینظر الیہا، وہ اس کی طرف دیکھے گا کہ یحتم بعضها بعضا، کہ بعض لپٹیں بعض کو کاٹ رہی ہوں گی. فیقال له، اسے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. علی الشک کنت، تم شک میں تھے آخرت کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں. وعلیہ مت، تم مرے بھی اسی شک کے عالم میں. وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور جو ہے وہ کیا ہوگا، تمہیں اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط رکھتے ہیں. جی. قال نزلت في عذاب القبر، فرمایا کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جی. يقال له من ربك اسے فيقول، کہا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے. عذاب قبر کا تو پڑھ لیا ہوگا سارا آپ نے، ہے پڑھا ہوا ہے نا، اس کی طرف سارا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سبائے موتا کا بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے دلائل بھی جو ہے وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس موضوع پر جو ہے یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. چلیے. جو فيقول ربي الله اور وہ ونبي، کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ، اور میرے نبی جو ہیں وہ محمد ہیں. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھلایا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اوریزہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. اگر حاشیے میں دیکھیں تو آپ کے پاس لکھا ہے کہ یہاں پر قلب ہوا ہے. یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، قلب ہوا ہے. قلب کا مطلب جو ہے الٹ پلٹ ہو جانا. ٹھیک ہے. تو مراد یہ ہے کہ اس شخص کو نہیں پیش کیا جاتا، اس شخص پر جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر جنت اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ان پر پیش کیا جاتا ہے. پتہ نہیں سمجھ گئے؟ قلب کی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چلیے. ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، اگر جو ہے وہ جنتی ہو تو پھر جنت سے اس کا ٹھکانہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. جی. وان كان من اهل النار فمن اهل النار، اگر دوزخی ہے تو پھر دوزخ سے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے. يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ جو ہے قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے. جی. اگلی بات نہیں پڑھی ہوئی دیکھیے. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد انبأنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الانصاري انه اخبره ان اباه رضي الله عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الى جسده يوم يبعث. فرمایا کہ انما نسمة المؤمن، مومن کی روح
طائرن اڑتی ہے، یعلق فی شجرتین درختوں کے ساتھ رہتی ہے، وہاں سے کھاتی پیتی جنت کے درختوں سے، حتی یرجع الی جسدی حتیٰ کہ لوٹے گی اپنے جسم کی طرف، یوم یبعث جس دن اسے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد شہداء ہے۔ روایت آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ شہداء کی روح جو ہیں، ارواح جو ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گی؟ پرندوں کے پوٹوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراد یہ وہ ہے۔ اور بعض محدثین نے اس کو عام نیک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، اس کا جو ہے وہ محمول بنایا ہے اس پر۔ تو کیا پرندے بن جاتے ہیں؟ تو بعض محدثین فرماتے کہ نہیں، پرندے نہیں بنتے۔ یہ نہیں کہ پرندوں کے جسم بن جاتے ہیں، پرندوں جیسی شکل بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ہوتے تو اپنی شکل میں ہے، ارواح جو ہیں ہوتی تو اپنی شکل میں ہے، البتہ ان میں وصف پایا جاتا ہے پرندوں کا، جیسے اڑنے کا وصف ہے۔ اس وصف کے اندر جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ یوں کہیں کہ وہ کیا بن جاتے، بعین ہی پرندے بن جاتے ہیں، یہ تو پھر کیا ہے، تناسخ ہے۔ اور تناسخ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک جنم سے دوسرے جنم میں، اگلے جنم میں یہ بن گیا، دوسرے جنم میں یہ بن گیا، تو پھر یہ تو جو ہے وہ پتہ نہیں سمجھ پڑا ہوگا مسئلہ یہ تناسخ کا۔ ہاں جی، آ رہے گی سمجھ، چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن حفص الأبولي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها۔ جب میت جو ہے وہ قبر میں داخل ہوتی ہے تو اس کو جو وقت دکھلایا جاتا ہے وہ کون سا وقت لگتا ہے کہ جیسے سورج جو ہے وہ کیا ہو رہا ہو، غروب ہوا ہو۔ جی چلیے۔ فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اور وہ أصلي۔ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ہاتھ ملتا ہے، وہ یقول اور کہتا ہے دعونی مجھے چھوڑو، اصلی میں نے جو ہے وہ کیا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ چلیے۔ باب ذکر البعث وبه قال۔ اچھا وہ میں بس ایک پوائنٹ رہ گیا تھا یاد مجھے، یہ بیٹا یہ جو تھا نا کہ کل لیس شیء من الانسان الا یبلا، یہ انبیاء اس میں شامل نہیں، ٹھیک ہے؟ آ جائے گی بات سمجھ؟ انبیاء، شہداء، صلحاء اس میں شامل ہے نہیں ہے۔ مٹی جو ہے انبیاء کے اجسام کو نہیں کھاتی، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ باب ذکر القبر والبلا جو ہے اس پر اس بات کو جو ہے وہ کیا کیجئے گا، یاد رکھیے گا۔ ہاں جی، سمجھ جائیں گے کہ نہیں سمجھے؟ آگے سمجھ؟ جی چلیے۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي السور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران۔ جی، باب ذکر البعث، یہ باب جو ہے وہ دوبارہ اٹھنے کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ برزخ کی زندگی کے بعد تمام انسانیت کو اٹھائیں گے، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو یہ باب جو ہے باب ذکر البعث، یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بیان میں ہے۔ اور روایت جو ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صاحبی السور بایدیہما قرنانی، کہ سور والے دو ساتھی ان کے ہاتھوں میں، او فی ایدیہما قرنانی، دو سینگ ہیں، یلاحظان النظر، وہ دیکھ رہے ہیں کہ متی یؤمرانی، کہ کب ان کو جو ہے وہ کیا کیا جائے، حکم کیا جائے۔ سینگ ان کے ہاتھ میں ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھی کون ہیں؟ تو اگر آپ کے پاس لکھا ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ ہیں۔ آگے کی بات سمجھ، چلیے۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه۔ روایت آپ کی پڑھی ہوئی، ایک شخص نے، یہودی نے
مدینہ منورہ کے بازار میں یہ کہا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، قسم ہے اس ذات کی جس نے انسانیت پر موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور فضیلت عطا فرمائی۔ فرفع رجل من الانصار یدہ فلطمہ، ایک انصاری شخص جو ہے اس نے ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ مارا۔ قال تقول هذا، تم یہ بات کر رہے ہو، وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہیں۔ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون فاکون اول من رفع راسا، میں سب سے پہلے جو ہے وہ سر اٹھاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا فاذا انا موسیٰ، انا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، کہ حضرت موسیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پہلے سے پکڑے ہوں گے۔ فلا ادری، مجھے نہیں پتا، رفع راسہ قبلی، کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے، او کان ممن استثنى اللہ عز وجل، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار ان میں کیا ہے کہ جن کا جو ہے وہ کیا ہے استثناء ہے، جو بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ اور میرے خیال وہاں اور بھی ہے نا، او جزیہ بساقت الطور، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ وہ بے ہوش پہلے ہی جو ہے وہ کوہ طور پر ہو چکے تھے، تو یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بعض کے وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ آج وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ پتہ نہیں سمجھ گئے کہ نہیں، وہاں بخاری شریف میں آپ نے پڑھا تھا۔ باقی یہ ساری باتیں استثناء سے الا من شاء اللہ، حاشیے میں آپ کے پاس جو ہے وہ لکھا ہے کہ حاملین عرش ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ساقہ کا اثر نہیں ہوگا، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جنت میں جو بچے ہیں وہ ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی ان میں شمار ہیں جو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے بے ہوش نہیں ہوں گے۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ خطا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا جو ہے یہ خطا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس استثناء میں، تو یہ کافی باتیں تفصیلات آپ نے جو ہے وہ بخاری شریف میں پڑھی ہوں گی۔ اور ومن قال، اور آگے فرمائے کہ جس نے یوں کہا کہ انا خیر من یونس بن متی فقد کذب، کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس نے جو ہے وہ کیا کیا، جھوٹ بولا۔ تو آنا کا پڑھ لیا تھا، مصداق آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ایک عام آدمی کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کہتا جی میں حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، یہ دیکھنا کہ حضرت یونس علیہ السلام پر جو آزمائش آئی، ان کے حالات کو دیکھ کر یوں کہنا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، کوئی عام آدمی کہتا ہے، تو فرمایا کہ فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ امت کا کوئی شخص بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ تو یہ آپ کے محشی نے آپ کے پاس موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا جب آپ کو اپنی فضیلت کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی فضیلت کا علم آپ کو نہیں بتلایا گیا، تب کی بات ہے۔ یا ایسی فضیلت جس سے دوسرے انبیاء کی جو ہے وہ کیا ہو، تحقیر ہو، ایسی فضیلت جس سے دوسرے انبیاء کی تحقیر ہو، تو فرمائے کہ مجھے ایسی فضیلت نہ دو کہ جس سے جو ہے وہ کیا ہو، دوسرے انبیاء کی تحقیر یا تنقیص ہو۔ تو جس نے ایسا کیا فقد کذب، اس نے جو ہے وہ کیا کیا، جھوٹ کہا۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں، برابر ہیں۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں، نفس نبوت میں، نبوت کا جو وصف ہے، وصف نبوت میں
آ جائے گی بات سمجھ کے نہیں. تو یہ وہ مراد ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آ جائے گی بات سمجھ. تو یہ ساری باتیں اس روایت مبارکہ میں اکثر میرا خیال ہے کہ امتحانات وغیرہ میں یہ موضوع جو ہے وہ خیر من یونس ابن متى فقد کذب تو یہ آتا ہے وفاق وغیرہ میں. چلیے. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته یہ میں نے خود پڑھائی ہے روایت آپ کو وہاں پہ تھی بات یہ خود پڑھی ہوئی روایت ہے جی. ٹھیک ہے چلیے. وأرضيه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول ساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم قال قالت عائشة رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ کیف یحشر الناس یوم القیامت قال اہل کے رسول قیامت کے دن لوگوں کو کیسے میدان محشر میں لایا جائے گا حشر کیسے ہوگا. قال حفاتا عراتا ننگے پاؤں ننگے جسم. قلت والنساء عائشہ کہتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول عورتیں بھی اسی طرح سے. قالت والنساء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورتیں بھی اسی طرح سے. قلت یا رسول اللہ فما نستحی عورتوں کو شرم نہیں آئے گی. قال یا عائشۃ الامر اہم من ان ينظر بعضهم الى بعض. اتنا ہولناک اتنا دہشتناک منظر ہوگا کہ کوئی کسی کی جانب دیکھے بات اس سے بہت جو ہے وہ کیا ہوگی اوپر ہوگی. کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی. جی چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات. پہلی پیشی فلاں تاریخ کو پہلی پیشی فلاں تاریخ کو. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو بھی قیامت کے دن جو ہے وہ 3 پیشیاں ہوں گی. فأما عرضتان فجدال ومعاذير. تو پہلی پیشی جو ہے وہ کیا ہوگی وہ جدال ہوگا یعنی کہ مباحثہ ہوگا بحث مباحثہ. ومعاذير اور دوسری پیشی جو ہے وہ کیا ہوگی انسان جو ہے وہ معذرت اور توبہ یہ باتیں. وأما الثالثة اور تیسری پیشی جو ہوگی فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي اور جو ہے وہ اعمال نامے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے ہاتھوں میں جائیں گے. ٹھیک ہے. فآخذ بیمینی وآخذ بشمالی بعض جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے اپنا اعمال نامہ پکڑیں گے بعض جو ہے وہ بائیں سے. یہ ساری روایتیں آپ کی پڑھنے والی ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنے پسینے میں ڈوبے گا قیامت کے دن اپنے کانوں کے آدھے کانوں تک. جی چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ. اہل کے رسول جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو بدل دیں گے تو لوگ کہاں پہ ہوں گے. فأين يكون الناس يومئذ تو لوگ کہاں پہ ہوں گے. تو قال على الصراط تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگ جو ہے وہ پل صراط پر ہوں گے. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد بن العطواري احد بني ليث قال وكان في حجر ابي سعيد قال سمعته يعني ابا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم. الف نون زائدتان تو بین ظہرانئی جہنم یعنی کہ جو ہے یہ جہنم کی پشت پر جو ہے اوپر جو ہے یہ پل صراط کو رکھا جائے گا. جی. على حسك كحسك السعداني ثم پہلے بھی آپ نے جو ہے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ سادان کے کانٹے جو ہے وہاں کی جو ہے وہ کیا ہے جاریوں کے بڑے موٹے موٹے ہیں. تو تشبیہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پل صراط میں جو کانٹے ہوں گے وہ سادان کے موٹے موٹے کانٹوں کی طرح. جی. ثم يستجيز الناس لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے عبور کریں گے. فناج مسلم جو نجات پا جائے گا وہ سلامتی کے ساتھ رہے گا وہ سلامتی کے ساتھ نجات بعض. جی چلیے. ومخدوج به ثم ناج اور بعض ایسے بھی ہیں مخدوج بہ
کہ جو وہاں پر جو ہے وہ جسمانی نقصان اٹھائیں گے، ان کے جسم پر زخم آئیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، ثم ناجن، پھر ان کو بھی کیا ہو جائے گی؟ نجات ہو جائے گی، نجات پائیں گے. جی. ومحتبس به، بعض ایسے ہیں کہ جن کو وہاں پر جو ہے وہ کیا کر لیا جائے گا؟ روک لیا جائے گا. جی. ومنكوس فيها، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو اوندے منہ جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن ام مبشر رضي الله عنهما عن حفصه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو الا يدخل النار. میں امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جہنم کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہو بدریوں میں سے اور صلح حدیبیہ والوں میں سے. قالت قلت یا رسول اللہ الیس قد قال اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کیا ہر ایک کا گزر ہوگا وہاں سے؟ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا یقینی فیصلہ ہے. تو قال الم تسمعی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، ہم تقوی والوں کو کیا دیں گے؟ نجات دیں گے. ٹھیک ہے. تو اہل حدیبیہ اور اہل بدر جو ہیں وہ اس کا مصداق ہیں. منظر الظالمین فیہا جثیہ، اور ظالموں کو ہم اندے منہ جو ہے وہ کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، جہنم میں ڈائیں گے. چلیے. باب صفت امت محمد صلی اللہ علیہ یہ آپ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو فضائل ہیں، اوصاف ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي جب هريرة. کتاب الجہاد میں آپ نے جو ہے وہ گھوڑوں کے جو ہے وہ کیا کیے؟ اوصاف پڑھے تھے، تو وہاں پہ آپ نے لفظ پڑھا تھا الاغر المحجل. الاغر المحجل، تو الاغر جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی پیشانی جو ہے وہ کیا ہو؟ سفید ہو. اور المحجل جو ہے یہ پاؤں کی صفت ہے گھوڑے کے، کہ جس کے پاؤں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ سفید ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان اوصاف کے ساتھ جو ہے وہ کیا کروں گا؟ پہچانوں گا کہ تم میرے پاس جب آؤ گے تو وضو کی وجہ سے غرن تمہارے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں. یہ نور جو ہے وہ نور ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی. اور محجلین، اور تمہارے پاؤں، ہاتھ پاؤں جو ہے وضو کے آثار کی وجہ سے وہ بھی چمکتے ہوں گے. سیماء امتی، یہ میری امت کی نشانی ہے. لیس لأحد غیرہا، میری امت کے علاوہ کسی اور کی یہ نشانی نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے. جی. فقال ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة، کیا تم اس پر خوش ہو کہ باقی قوموں کی نسبت تمہاری تعداد جو جنت میں ہو وہ 1/4 ہو؟ جی. قلنا بلى، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة، فرمایا کہ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تمہاری تعداد جو ہے وہ کیا ہو؟ 1/3 ہو. جی. قلنا نعم، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ جی ہاں. قال والذي نفسي بيده اني لا ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة وذلك ان الجنة فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ باقی امتوں کے نسبت باقی امتیں آدھی اور تم آدھی، تم جو ہے وہ جنت میں. وذالک ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمہ، فرمایا کہ جنت میں مسلمان ہی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا. وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، اور فرمایا کہ مشرکین جو جہنم میں جائیں گے ان کی تعداد اور تمہاری تعداد جہنم میں جانے والوں میں ایسی ہوگی کہ تم جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ایسے کہ جیسے جو ہے وہ کیا ہے؟ سور اسود ہے، سیاہ بال ہے، اور اس میں ایک سفید بال ہے. او کشارت السودا، یا جو ہے وہ سیاہ بال ہے، فی جلد الثور الاحمری، سرخ جو ہے وہ بیل کی جلد میں. باقی انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں تو کتابیں ساتھ لے کے بیٹھیے گا. جی ہیں. السلام علیکم.